طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ابتدا ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ایک اعرابی شخص پیدا ہوا۔ یہ دوسرے انسانوں سے انتہائی مختلف تھا۔ یہ بہت زیادہ لمبا اور طاقتور تھا، اور اسی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو پیدا فرمایا جو دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور، سب سے دراز قد اور طاقتور قوم تھی۔ یہ قوم اس قدر دراز قد اور طاقتور تھی کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے ان جیسی قوم کسی اور ملک میں پیدا نہیں کی۔ یہ قوم ایک ارم نامی بستی میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسے فن سے نوازا تھا کہ وہ بڑے بڑے پتھروں اور پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر محلات بنایا کرتے تھے اور انہی محلات کے اندر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بلند ستونوں والے۔ دوستو، اس دور میں ارم ایک ایسا شہر تھا، ایک ایسی بستی تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام آرائش، سہولتیں اور نعمتیں رکھی ہوئی تھیں۔ ہر طرف طرح طرح کے سرسبز و شاداب باغ اور طرح طرح کے میوے اور پھل موجود تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بے پناہ طاقت کے ساتھ ساتھ ان کو ہر طرح کی نعمت سے بھی نواز رکھا تھا۔ ناظرین، کسی زمانے میں جو یہ علاقہ اتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا اور جس علاقے میں دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم آباد تھی، وہ علاقہ آج ایک صحرا میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں صرف ریت ہی ریت ہر طرف ہے، اور یہ صحرا اس قدر خوفناک ہے کہ کوئی بھی طاقتور شخص اس صحرا کے اندر قدم رکھنے کی جرت نہیں کرتا۔ قوم جبارین کے قد 40 ہاتھ لمبے تھے اور ان کی اوسطاً عمر 1000 سال تھی۔ تمام عنایتوں میں سب سے خاص عنایت ان پر یہ تھی کہ ان کو کبھی کسی بیماری نے نہیں چھوا تھا۔ یہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی ان کا کبھی سر دکھتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی نظر بھی کبھی کمزور نہیں ہوئی تھی۔ یہ لوگ 1000 سال کی عمر تندرستی اور جوانی میں گزار دیتے تھے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ یہ اپنی عورتوں کو ایک ہی مرتبہ میں حاملہ کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی نسل بہت تیزی سے بڑھی اور انہوں نے پوری دنیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ اگر یہ کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے اس علاقے میں داخل ہوتے تو لوگ ان کی دہشت کی وجہ سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے اور اس طرح وہ اس علاقے کو فتح کر لیتے۔ ناظرین، یہ قوم 13 قبائل پر مشتمل تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی آسائش اور ہر طرح کی نعمت سے نوازا تو یہ قوم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے سرکشی پر اتر آئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے لگی، اور طوفان نوح کے بعد قوم جبارین اور قوم عاد بھی وہ پہلی اقوام تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بت پرستی کی بنیاد رکھی، اور یہی وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے بتوں کی پوجا شروع کی تھی۔ بت پرستی کے بعد یہ قوم طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہونے لگی اور حد سے بڑھنے لگی۔ اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو جب ان کو احقاف کے اندر ڈرایا گیا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کی طرف پہنچا کر ان کو برائی سے روکا تو یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی اور حضرت ہود علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، تم ہمیں بہت کم عقل نظر آتے ہو، ہم تمہیں کاذب سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ لیکن پھر بھی حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلسل ان کو 50 سال تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے اور اس قوم کے نافرمان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے، مگر یہ بدبخت قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور یہ اپنے گناہوں میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ نہ ان پر اپنے نبی کی کوئی بات اثر کرتی تھی بلکہ الٹا اپنے نبی کو برا بھلا کہتے تھے۔ دوستو، اس قوم کے 2 بڑے قبائل تھے جن کا نام کلمان اور حلجان تھا۔ یہ تو ایسے بڑے قبائل تھے جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ پوری قوم ان 2 قبائل کی فرما بردار تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام پر یہ کرم کیا کہ ان 2 قبائل میں سے ایک قبیلے نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی مدد فرمائی اور اس طرح ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان کی طاقت میں اضافہ فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان قبائل کو دعوت حق دی تو ان میں سے قبیلہ حلجان دعوت حق پر ایمان لے آیا، مگر قبیلہ کلبان نے دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے کفر و شرک پر قائم رہا۔ اسی طرح قبیلہ حلجان کے اسلام لانے کی وجہ سے جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن تھے وہ اب حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن نہیں رہے تھے۔
दोनों इन 12 कबाइल में से एक कबीले के अलावा किसी ने भी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत पर लब्बैक नहीं कहा और अल्लाह ताला की वहदानियत और हक को कबूल नहीं किया था, बल्कि इस एक कबीले के अलावा बाकी तमाम कबाइल हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और उन्हें झूठा और बुरा भला कहते और उन्हें कत्ल करने की धमकी देते। अलियाज़ुबिल्लाह। दोस्तों, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बार बार दावत देने के बावजूद जब ये कबाइल बुत परस्ती, जिना, शिर्क और तरह तरह की बुराइयों से बाज ना आए तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ की कि ए अल्लाह, इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमा। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाते हुए इस कौम पर अपने अजाब की इब्तिदा की। चुनाचे अल्लाह ताला ने बारिश बरसाने वाले फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो इस जमीन पर बारिश ना बरसाएं और चश्मों को चलाने वाले फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि वो चश्मों के पानी को रोक दें और तमाम चश्मे यूं खुश्क कर दिए गए। और अल्लाह ताला के हुक्म से देखते ही देखते वो इलाका जो सरसब्ज़ो शादाब था, जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, वो खुश्क होने लगा और वो इलाका इस कदर खुश्क हो गया कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी बाकी ना बचा। उन लोगों के मवेशी भूख और प्यास की वजह से मरने लगे और ये लोग एक एक बूंद पानी को तरसने लगे। इस तरह इस कौम पर अल्लाह ताला ने अपना पहला अजाब नाजिल फरमाया और पूरी कौम खुश्कसाली का शिकार हो गई और इस अजाब का सिलसिला मुसलसल 3 बरस तक जारी रहा। जब खुश्कसाली की वजह से इस कौम की हालत गैर होने लगी तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम से अपने कौम की यह हालत देखी ना गई, तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाने लगे कि अभी भी वक्त है, अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आओ। अल्लाह ताला फिर से तुम्हारे इलाकों को सरसब्ज़ो शादाब करके तुम्हें कुशादा रिज़्क़ अता करेगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मुखातिब होकर कहने लगे कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने पालने वाले से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा और आसमान से तुम्हारे लिए मूसलाधार में बरसाएगा। मगर अल्लाह ताला के इस अजाब को देखने के बावजूद भी वो कौम अल्लाह ताला पर और उसकी वहदानियत पर ईमान ना लाई और इसी तरह कुफ्र शिर्क और गुनाहों पर डटी रही। उस कौम के लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे, तुम हमारे पास कौन सी दलील लेकर आए हो और हम तुम्हारे कहने पर कैसे अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? और हम ये समझते हैं कि तुम मजनून हो और हमारे खुदाओं में से किसी एक खुदा ने तुम्हें दीवाना कर दिया है। नाउजुबिल्लाह। मगर फिर भी हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी कौम को दावत हक देते रहे, मगर ये कौम हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुठलाती रही और उनका मजाक उड़ाती रही और उनको मजनू और दीवाना कहती रही। नाउजुबिल्लाह। जब ये कौम इस अजाब से तंग आ गई तो इस कौम के चंद दानिशवर इकट्ठे हुए और इस अजाब से बचने की तदबीर करने लगे। नाजरीन, पहले कौमों के लिए ये बात बहुत मशहूर थी कि अगर किसी पर कहत साली या अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होता तो वो कौम अल्लाह ताला के घर यानी बैतुल्लाह में जाकर इस अजाब को खत्म करने की दुआ करती, तो अल्लाह ताला बैतुल्लाह के सदक़े उनसे कहत साली और अजाब दूर हटा देता और उनको दोबारा खुशहाल कर देता। चुनाचे कौम जब्बारीन में भी ऐसा ही किया। इस कौम ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और इसे खाना काबा की तरफ रवाना कर दिया ताकि वो वहां जाकर अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह ताला उनकी खुश्कसाली और अजाब को दूर कर दे। चुनाचे 90 अफराद पर मुश्तमिल ये लश्कर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त मक्का मुकर्रमा में कौम इमालका की हुकूमत थी। उस वक्त वहां का सरदार जर्रार बिन तारिक था। जर्रार बिन तारिक की बीवी कौम जब्बारीन की नस्ल में से थी, लिहाजा जैसे ही वो लश्कर मक्का मुकर्रमा पहुंचा तो जर्रार बिन तारिक और उसकी बीवी ने उस लश्कर को खुशामदीद कहा और खूब शराब व शबाब के साथ इस लश्कर का इस्तकबाल किया। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कौम जब्बारीन का ये लश्कर 1 माह तक इसी तरह गुनाहों में मुब्तला रहा और अपने मकसद से गाफिल रहा। ये लोग इस बात को पूरी तरह फरामोश कर गए कि हमारे पीछे रह जाने वाली कौम का क्या हाल हुआ होगा, वो किस हाल में होंगे। जब इस लश्कर को अय्याशी करते हुए 1 माह गुजर गया तो जर्रार बिन तारिक ने अपनी बीवी और गाना गाने वाली औरतों के जरिए उनको उनका भूला हुआ मकसद याद दिलाया कि वो किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ आकर वो अपना मकसद भूल चुके हैं। जर्रार बिन तारिक के याद दिलाने पर उन्हें अपना मकसद याद आया और वो फौरन मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हुए और वहां जाकर अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर दुआएं करने लगे। अभी ये लोग दुआ कर ही रहे थे कि अचानक देखते ही देखते आन की आन में उनके ऊपर काले रंग के बादल का एक टुकड़ा आ गया।
اسے دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی اپنے قبیلے کی طرف جانے کی تیاری کرنے لگے۔ جیسے جیسے یہ لوگ اپنی قوم کی طرف بڑھتے ویسے ویسے ہی بادل ان کے پیچھے پیچھے رواں دواں تھے۔ جیسے ہی یہ لشکر اپنے علاقے کے قریب آیا اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس لشکر کے پیچھے بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ بادل اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم نہیں بلکہ ایک دردناک عذاب لے کر آ رہے ہیں۔ اور یہ قوم جن بادلوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی اور اسے بارش برسانے کا سبب سمجھ رہی تھی، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عذاب تھا جو ان پر مسلط ہونے والا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیا تو انہوں نے اپنی قوم کو پھر دوبارہ سمجھانے کی ایک ناکام کوشش کی کہ ابھی بھی وقت ہے، تم اپنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین لے آؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے اور تم لوگ اس طرح ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ مگر اس بدبخت قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کی کسی نصیحت کا کچھ بھی اثر نہ ہوا، اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کو جھٹلاتے رہے اور اپنے کفر و شرک پر قائم رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے سمجھانے اور اس عذاب کو دیکھ لینے کے باوجود یہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی۔ آخری بار سمجھانے پر بھی جب قوم حضرت ہود علیہ السلام کی کسی بات کو ماننے سے انکار کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس علاقے سے کوچ کر جانے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم پر حضرت ہود علیہ السلام مؤمنین کے ہمراہ اس علاقے سے ہجرت کر گئے، اور جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے مؤمنین کے ساتھ اس علاقے سے باہر قدم رکھا تو وہ بادل گہرے سے گہرے سیاہ ہوتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک طوفان کی شکل اختیار کر گئے۔ ان بادلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اس قدر گرم اور دردناک ہوا تھی کہ اس دردناک ہوا نے اس قوم کے لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح اٹھا اٹھا کر پٹخنا شروع کر دیا، اور قوم جبارین کے وہ لوگ جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، اس قوم کے لوگ تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے، اور اس طرح قوم جبارین کے لوگ اس دردناک عذاب میں مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رہا۔ اس ہوا نے اس قوم کے بڑے بڑے محلات اور عمارتوں کو برے طریقے سے تباہ اور مسمار کر دیا، اور تمام نافرمان لوگ اس دردناک عذاب میں ہلاک ہو گئے، اور دنیا کی طاقتور ترین قوم کے شہر ارم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا، اور اس خوبصورت شہر کو ایک صحرا میں بدل دیا جو آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔